وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے اکاؤنٹ میں صرف 5,225 روپے پڑے اور ان کے پاس جو کیش رقم موجود ہے وہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب 8,96,000 روپے میاں نواز شریف کی کیش رقم ہے. کہتے ہیں کہ جو تمام پراپرٹیز ہیں کل ملا کے 1 کروڑ کے لگ بھگ ان کی پراپرٹیز کی قیمت ہے، جس میں رائے بینٹ کی پراپرٹی بھی شامل ہے. پھر کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے 6 لاکھ اپنی صاحبزادی 6 لاکھ اپنی اہلیہ، 22 اپنی صاحبزادی، 21 اپنے بیٹے کے قرضہ جات ہیں جو انہوں نے دینے ہیں. یہ وہ میاں نواز شریف صاحب کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 123 حلقے میں انہوں نے اپنے ایک گوشوارے جمع کرائے تھے جو 35 لاکھ روپے روزانہ خرچہ کرتے ہیں بقول صدیق الفاروق صاحب. یہ ہے پاکستانی سیاست. ٹیکس کتنا جمع کرایا 2004-05 میں؟ کوئی نہیں. اگر آپ آصف زرداری صاحب کا ٹیکس دیکھیں تو شاید 30 یا 40 ہزار روپے ان کا ٹیکس جمع ہوا. اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز کیسے بنتی ہیں؟ یہ صرف اکلوتے سیاستدان نہیں، کیونکہ پارٹی کے ہیڈز ہیں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں. انڈسٹریلسٹ کبھی بھی اس طرح پیسے نہیں لیتا کہ 100 ملین ادھر سے لے لیا، 50 ادھر سے لے لیا. ادھر ان کا را مٹیریل جب باہر سے آتا ہے، جو میں ان سے پوچھوں گا جواب حنیف عباسی صاحب سے، جو کہ اتفاق فاؤنڈریز میں اکثر ہوا جب ان کا دور حکومت تھا، کہ ایک جس دن ان کا را مٹیریل پاکستان میں آنا تھا اس دن ایک SRO نام کی ایک چیز ہے جو آرڈر ہوتا ہے حکومت کا جاری ہوا، تمام ڈیوٹیاں ختم کر دی گئیں، را مٹیریل اندر لایا گیا جو کہ سیدھا اتفاق فاؤنڈریز اور دوسری فیکٹریز میں لے جایا گیا متعدد کیسز میں، اور اس کے بعد وہ ڈیوٹیاں واپس لگا دی گئی. تو ان کو اس طرح کی کمیشنز لینے کی ضرورت نہیں. وہ پیسے جو بنانے ہیں انلیگل طریقے سے اگر بنتے ہیں وہ ایسے بھی بنائے جا سکتے ہیں. حنیف عباسی صاحب سے اس کا جواب لوں گا کیونکہ ایک سائڈ کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو تمام سائڈوں کو دیکھنا ہے. تو حنیف عباسی صاحب مسلم لیگ نون کو دفاع کرنے کی اب کوشش کریں گے، اور نواز شریف صاحب کے گوشوارے تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ 5,000 روپے کیش ہے ان کے پاس، ٹوٹل مالیت تقریباً 1 کروڑ کی ہے. تو یہ کیا چکر ہے اس کا؟ اور ایک کرپشن آپ کے پروگرام میں بھی تھی، اس کا ذکر بھی آپ میڈیا کی کرپشن بھی ہے، فراڈ کی ہے لوگوں نے، سب لوگوں نے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. عباسی صاحب جو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ سے، یہ کون ثابت کرے گا SRO کب آیا؟ آپ لوگوں کے را مٹیریل فاؤنڈریز کے اور اسٹیل ملوں کے کب پاکستان میں آئے؟ میری بات سنیں، کون اسٹیبلش کرے گا؟ یہ بھی کسی نے کرنا نا جی. دیکھیے میری بات، یہ تو اسٹیبلش کرنے میں آپ کو ٹائم لگ جائے گا نا. تو میں تو آسان فارمولا بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے طور پہ جو آپ کو اسٹیٹ میں آپ کو آسان جو آپ نے اسٹیٹ بینک نے بتایا، عباسی صاحب میں آپ تو اس سے بھی آسان فارمولا آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس دیا کتنا؟ کوئی بھی نہیں. میاں صاحب کے گوشواروں میں میری بات سن لیں. مجھے یہ بتائیں کہ 1.4 ارب ڈالر جو ان کا ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں میاں نواز شریف صاحب کون سا کام کر رہے ہیں اس وقت؟ کون سے پیپرز میں ہیں جہاں وہ کاروبار کر رہے ہیں؟ اور اگر ہیں تو ٹیکس دے رہے ہوں گے، اگر کوئی ٹیکس نہیں دے رہے جی. اوہ مجھے بتائیں نا ان کے نام ہے کیا؟ لیکن ان چودھری شوگر مل، رمضان شوگر مل، عباس اینڈ کمپنی میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے. ہاں میری بات تو سن لیں، میری بھی سن لیں، خدا را اس طرح نہ کریں. 6,40,000 روپے کی زرعی راضی ہے. اثاثہ جات کی مالیت 1 کروڑ 50. میں 5 کروڑ دیتا ہوں ان کو تمام اثاثوں کو. میری بات سنیں، میں میاں صاحب کو 5 کروڑ دیتا ہوں. میری بات سنیں، میں یہ ایک سوال کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی کون سی ٹیکسٹائل مل ہے؟ نام بتائیں. کون سی شوگر مل بتائیے نا. اس میں وہ نہیں ہے، حصے دار ہیں. حصے دار ہے تو شوگر آپ 6 کروڑ روپے میں حصے دار ہیں تو اس کو حساب دے دیں گے. سعودی عرب میں اسٹیل مل ہے، دیکھیے اس میں ان کا نام ہے، میاں نواز شریف کا نام ہے، اور ان کے بچے انڈیپینڈنٹ ہیں. اچھا بچے انڈیپینڈنٹ ہیں. بچہ کون یار کیا بچوں کے پیسے کہاں سے آئے؟ اربوں روپے کی جسٹیفائی کر رہے ہیں نا، وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں.